بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سحری سے مراد وہ کھانا ہوتا ہے جو انسان رات کے آخری حصے میں تناول کرتا ہے، اور اسے سحری اس لیے کہا گیا ہے کہ رات کے آخری حصے کو سحر کہتے ہیں، اور یہ کھانا اسی وقت میں کھایا جاتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو سحری کھاؤ، اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے سے عملی فائدہ بھی ہے اور آخرت کا ثواب بھی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے صیام میں جو فرق ہے وہ ہے سحری کھانا۔ ابو قیس عمرو بن العاص کے غلام نے کہا کہ سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ہم کو کھانا رکھنے کا حکم دیتے تھے تاکہ سحری کریں، لیکن کچھ زیادہ تناول نہ کرتے۔ ہم نے عرض کیا، آپ ہمیں کھانا رکھنے کا حکم تو دیتے ہیں لیکن کچھ زیادہ تناول نہیں فرماتے۔ سیدنا عمرو رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں اس لیے کھانا رکھنے کا حکم نہیں دیتا کہ مجھے کھانے کی بہت زیادہ اشتہا ہوتی ہے، بلکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ہمارے اور اہل کتاب کے روزے میں فرق یہی سحری کھانا ہے، اس لیے تھوڑا سا کھا لیتا ہوں۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، سحری کرنے سے کئی اعتبار سے برکت حاصل ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو اس میں اتباع سنت ہے، پھر اہل کتاب کی مخالفت، اس کی عبادت کے لیے معاونت، روزے کے دوران چستی، بھوک کی وجہ سے پیدا ہونے والی بد مزاجی سے بچاؤ، اور مزید یہ کہ سحری کے وقت کوئی کھانا مانگے تو اسے کھانا دینے کا یا اپنے ساتھ بیٹھ کر سحری کھلا دینے کا موقع ملتا ہے۔ اسی طرح سحری کے وقت ذکر اور دعا کا موقع بھی ملتا ہے، اور خصوصاً یہ وقت قبولیت کا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سونے سے قبل اگر کسی نے روزے کی نیت نہیں کی تو اسے روزے کی نیت کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمارے چینل اسلامک پورٹل کو ضرور سبسکرائب کریں۔